بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے سابقہ رویہ سے یہ معلوم تھا کہ ان میں کبر اور ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا یا رسول اللہ، میں انہیں یعنی بنو ثقیف کو ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور واقعی بنو ثقیف میں وہ بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے، اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بالا خانہ پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ کا تھا جو یہاں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، لہٰذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورۃ یاسین میں جن حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شہادت کے چند مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ اب باللیل بن عمر کے ساتھ ہی بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمہ کے پاس ٹھہرے۔ وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کی اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ سے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع دی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے، اور راستہ میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے طریقہ پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کھانے میں سے کھانا لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد نے ہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں، پھر وہ ایک سال کم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینہ تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں، تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے یہ گھٹیا عمل۔ استغفر اللہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلہ سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلہ کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ و زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، کبھی اللہ ان کو غلبہ دے دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات مقرر وقت سے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ اللہ اکبر۔